بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں سیرت عائشہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خوبصورت سان حیات، ان کی زندگی، اس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ آج ہم پڑھیں گے ان کی زندگی کے عام حالات، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کے جو حالات تھے، آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وراثت کا معاملہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پدر یعنی کہ بزرگوار جو تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور بیعت خلافت صدیقی کی تکمیل کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، میرا کوئی وارث نہ ہوگا، میرے تمام متروکات صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب الفرائض میں درج کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی ہی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جو وفات کے بعد تقسیم ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہم و دینار، جانور اور مویشی، لونڈی اور غلام کچھ ترکہ میں نہیں چھوڑا۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب الوصایا میں تحریر کیا ہے۔ البتہ ولایت عامہ کے طریقوں سے مختلف اغراض و مقاصد کے لیے چند باغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جس طرح اور جن مصارف میں ان کی آمدنی صرف فرماتے تھے وہ خلافت راشدہ میں بعینہ اسی حیثیت سے اور اسی طرح قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بیویوں کی سالانہ مصارف اسی جائیداد سے ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے زمانے میں ان مصارف کو اسی طرح برقرار رکھا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیاضی کی جو ترکہ کے باب میں انہوں نے کی ہے، اس وقت اور قدر بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہو کہ جس دن وہ بیوہ ہوئیں اسی شام کو گھر میں برکت تھی۔ اسے ترمذی نے کتاب الادب میں روایت کیا ہے۔ وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو اور یتیمی کا داغ۔ عہد صدیقی صرف 2 برس قائم رہا۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ نزا کے وقت صاحبزادی خدمت میں حاضر تھیں۔ باپ نے کچھ جائیداد بیٹی کو دے دی تھی۔ اب دوسری اولاد کا سامان بھی ضروری تھا۔ فرمایا، جانے پدر، کیا تم وہ جائیداد بیٹی کو دے دو گی؟ عرض کی، بصر و چشم۔ پھر دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ عرض کی، 3 سفید کپڑے۔ پوچھا، کس دن وفات پائی؟ عرض کی، دوشنبے کے روز۔ دریافت کیا، آج کون سا دن ہے؟ بتایا کہ دوشنبے ہے۔ فرمایا، تو آج شب کو میں بھی چلا جاؤں گا۔ پھر اپنی چادر دیکھی، اس میں زعفران کے دھبے تھے۔ فرمایا کہ اسی کپڑے کو دھو کر اس کے اوپر ایک اور کپڑا بڑھا دو اور مجھے کفن دیا جائے۔ عرض کی کہ یہ کپڑا پرانا ہے۔ ارشاد ہوا کہ مردوں سے زیادہ زندوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اسے صحیح بخاری نے ابواب الجنائز میں درج کیا ہے۔
اسی دن سے شنبے کی رات کو وفات پائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلو میں ادباً آپ کے مزار مبارک سے کسی قدر پیچھے ہٹا کر دفن کیے گئے، اور اب یہ حجرہ نبوت کے چاند کے ساتھ ایک خلافت کے چاند کا بھی مغرب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوگی کے ساتھ اس کم عمری میں 2 ہی برس کے اندر یتیمی کا طاق بھی اٹھانا پڑا۔ عہد فاروقی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلوک۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد مبارک نظم و نسق کے لحاظ سے ممتاز تھا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کے نقد وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج جلد اس کی 25 میں بتا رہے ہیں کہ اس میں روایتیں لکھی ہیں 2۔ ایک یہ کہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو 12 ہزار سالانہ دیا جاتا تھا۔ دوسری روایت جس کو حاکم نے صحت میں بخاری اور مسلم نے ہم رتبہ قرار دیا ہے یہ ہے کہ دیگر ازواج کے لیے 10 ہزار اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 12,000 سالانہ وظیفہ تھا۔ اسے مستدرک حاکم نے جو صحابیات کے ذکر عائشہ میں درج کیا ہے، اس ترجیح کا سبب خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ ان کو میں 2000 اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 پیالے تیار کرائے تھے۔ جب کوئی چیز آتی ایک ایک پیالہ میں کر کے ایک ایک کی خدمت میں بھیجتے۔ امام مالک باب جزء اہل کتاب میں اس کو درج کرتے ہیں۔ تحفوں کی تقسیم میں یہاں تک خیال رکھتے کہ اگر کوئی جانور ذبح ہوتا تو بقول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری اور پایا تک ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اسے موطا امام مالک نے محمد باب زہد میں لکھا ہے۔ عراق کی فتوحات میں موتیوں کی ایک ڈبیا ہاتھ آئی تھی، مال غنیمت کے ساتھ، وہ بھی 12 بارگاہ خلافت میں بھیجی گئی تھی۔ سب کو موتیوں کی تقسیم مشکل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ لوگ اجازت دیں تو میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ محبوب تھیں۔ سب نے بخوشی اجازت دی، چنانچہ وہ ڈبیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ کھول کر دیکھا تو فرمایا ابن خطاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، اللہ مجھے آئندہ ان کے عطیوں کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ اسے مستدرک حاکم نے تحریر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن ہوں، لیکن کہ اس لیے نہیں سکتے تھے کہ شرعاً مردوں سے زیر خاک پردہ نہیں، تاہم ادباً دفن کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو غیر محرم ہی سمجھتے تھے۔ نزا کے وقت اسی خلش سے بےتاب تھے۔ آخر اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے سلام کہو اور عرض کرو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہے کہ وہ اپنے رفیقوں کے پہلو میں دفن ہوں۔ فرمایا اگرچہ وہ جگہ میں نے خود اپنے لیے رکھی تھی مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشی سے یہ ایثار گوارا کرتی ہوں۔ اس اجازت کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ آستانے تک لے جا کر پھر اذن طلب کرنا ضرور۔ اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیں تو اندر دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اجازت دے دی اور جنازہ اندر لے جا کر دفن کیا گیا۔ یہ تمام تفصیل صحیح بخاری کتاب الجنائز میں بھی موجود ہے۔ اور آخر اسی حجر اقدس میں خلافت کا دوسرا چاند بھی نگاہوں سے پنہاں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 12 برس ہے۔ خلافت کا نصف زمانہ سکون اور اطمینان کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو ان سے مختلف شکایتیں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کا جامہ پہنائے تو اس کو اپنی خوشی سے نہ اتارنا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی. اسے مستدرک حاکم وغیرہ میں درج کیا گیا ہے. وکان احسن رایا فی العامۃ، اور فرمان الہی کی روح سے تمام مسلمانوں کی ماں تھیں، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھی. اس دعوے کی تصدیق آئندہ واقعات سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. لوگ آ کر ان کے پاس اپنی اپنی شکایتیں بیان کرتے تھے اور آپ سے تسلی مانگا کرتے تھے تو آپ تسلی دیتی تھیں. اسلام میں فتنے کا آغاز اور اس کے اسباب. خلافت صدیقی اور فاروقی اور عہد عثمانی کے ابتدائی زمانے تک بڑے بڑے صحابہ اور ارباب مشورہ زندہ تھے. مہمات امور میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. مناسب جلیلہ پر اپنی اپنی استعداد اور استحقاق کے مطابق وہی ممتاز تھے. شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا تھا کہ کسی طرف پلہ جھکنے نہیں دیتے تھے. اس لیے تمام ملک میں امن و امان قائم تھا اور اکابر صحابہ میں سے کوئی کسی کو ادان یعنی اس بات کا موقع نہیں ملتا تھا عداوت وغیرہ نہ کر سکتے تھے. نوجوانوں میں جو لوگ بلند حوصلہ تھے مثلا حضرت عبداللہ بن زبیر، ابن زبیر، محمد بن ابی بکر، مروان بن حکم بن ابی حذیفہ، سعید بن العاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ ان سے سب جو تھے ان سے رائے دیا کرتے تھے اور خلافت و امارت کو اپنے سے بدرجہ بلند جانتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھتیجے تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے. یہ اپنے آپ کو خلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے اور اس کے بعد وراثتاً خلافت کو اپنا حق جانتے تھے. محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماں بھائی تھے، یعنی ان کے بھی ماں بھائی تھے. ان کی ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. اس لیے حضرت علی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے. محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پروان چڑھے تھے. حد بلوغ کو پہنچے تو کسی بڑے عہدے کے طالب ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مناسب نہ سمجھا. یہ ناراض ہو کر مصر چلے گئے. مروان اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اموی تھے اور نوجوان اور کم عمر تھے. اکابر مہاجرین کی وفات کے بعد ان کے فرزند اخلاف اور قدیم استحقاق کے مطابق حقوق و مناصب کے مطالبے میں سب سے پیش تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی تھے اور ان کو اپنے خاندان ہی کے لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہوگا. اس بنا پر بنو امیہ کے نوجوان انتخاب میں سب سے آگے ہوتے تھے. چنانچہ یہی مروان اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے بڑے منصبوں پر ممتاز ہوئے. اس سے قریش کے دوسرے بلند حوصلہ نوجوانوں کو ناگزیر طور پر اشتعال پیدا ہوا. چنانچہ اسی لیے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش میں سب سے زیادہ حصہ لیا. اس کے علاوہ ان نوجوان میں کبار صحابہ کی طرح عدل و انصاف، صدق و امانت اور زہد و تقوی کا جوہر نہ تھا. اس لیے عام رعایا اور سپاہیوں میں جنہوں نے پہلے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی ان کی امارت اور سرداری سے برہمی اور ناگواری پیدا ہوئی. سب سے بڑھ کر یہ کہ عرب ہمیشہ سے اجمیانہ غلامی کی شرافت کے دامن سے داغ سمجھا جاتے تھے. انہوں نے آزاد آب و ہوا میں پرورش پائی تھی. اسلام نے آ کر ان کے اس فتنے کو تیز کر کے عرب کے سارے قبیلوں کو ایک سطح پر لا کھڑا کر دیا تھا. اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اسلام کے تعلیم و تربیت کے اصلی پیکر تھے اس نقطے کو ہمیشہ محفوظ رکھتے تھے کہ ان کے بعد کے نوجوان افسروں اور عہدیداروں نے اس سبق کو بھلا دیا ہو. وہ اعلانیہ اپنی مجلسوں اور درباروں میں اپنی خود مختاری اور خاندانی شرافت کا اظہار کرنے لگے. دوسرے عرب قبائل جو تھے
ان کے لیے یہ تحکم سخت ہو گیا تھا اور ناگوار ہوا۔ ان کو دعویٰ تھا کہ عہد نبوی کے بعد ایران، شام، مصر اور افریقہ کی فتوحات ان کی تلواروں کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اس لیے ان کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے۔ نو مسلم عجب نہ صرف بنو امیہ اور قریش بلکہ قوم عرب کی حکومت سے فطرتاً نالاں تھے، اس لیے وہ اس قسم کے ہر فتنہ میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ عرب و عجم کے نقطۂ اتصال پر کوفہ آباد تھا۔ فتنہ کا آغاز اسی شہر سے ہوا۔ یہ عربی قبائل کی سب سے بڑی چھاؤنی تھی۔ سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا والی بنایا تھا۔ رات کو اس کے دربار میں شہر کے اکثر قبیلوں کے سرداروں کا مجمع رہتا تھا اور عموماً عرب کے واقعات، جنگ اور عرب قبائل کے خاندانی حسب نسب کے تذکرے رہتے تھے۔ یہ وہ موضوع تھا جس میں ہر قبیلے دوسرے سے اپنے کو کم درجہ نہیں سمجھتا تھا۔ مناظرے کا خاتمہ اکثر جنگ و جدال اور سخت کلامی پر ہوتا تھا۔ اس موقع پر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اپنی قریشیت کا فاخرانہ اظہار آگ میں تیل کا کام دیتا تھا۔ اس طرز عمل سے قبائل کے سرداروں کو شکایتیں پیدا ہوئیں اور اس نے ایک فتنے کی صورت اختیار کر لی۔ ابن سبا کی جماعت کا پیدا ہونا۔ یہاں پہ ہمارا بس تھوڑا سا یہ ٹاپک باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ عام زندگی کے حالات جو ہیں، بس یہ لاسٹ ہمارے 2 ٹاپک ہیں، پھر وہ ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں اپنا اگلا ٹاپک کریں گے، ابن سبا کی جماعت کا پیدا ہونا۔ اسی زمانے میں ابن سبا نامی ایک یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہودیوں کو یہ دستور رہا کہ جب وہ دشمن سے دشمن بن کر انتقام نہیں لے سکتے تو فوراً اس پر ڈال کر، یعنی کوئی بات ایسی ہوتی جو اس کے مخلص دوست بن جاتے اور آہستہ آہستہ مخفی سازشوں سے اس کا کام تمام کر دیتے۔ یہی یہودی جب زور و قوت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بے اثر نہ کر سکے تو ان میں سے پولس نامی ایک یہودی نے عیسائی بن کر ان کی تعلیم کے اصل جوہر کو فنا کر دیا۔ ابن سبا نے لوگوں میں یہ پھیلانا شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق جانشین ہیں اور وصی ہیں، یعنی ان کی وصیت ان کے بارے میں ہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں خلافت کی وصیت کر دی تھی اور اپنی یہودیت کے زمانے میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی اس بدعت کی تبلیغ کے لیے پوری کوشش کی اور جگہ جگہ جا کر اس سیاسی شورش کو بہانہ بنا کر اپنی سازش کے جال کو اس نے ہر جگہ پھیلا دیا۔ اس نے سارے ملک کا دورہ کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر جہاں بڑی بڑی فوجیں چھاؤنیاں تھیں، انقلاب پسند کچھ نہ کچھ موجود تھے۔ اس نے مصر کو ان انقلاب پسندوں کا مرکز بنا کر ان تمام متفرق اشخاص کو ایک رشتے میں منسلک کر دیا۔ اہل تاریخ نے ان کا نام سبائیہ رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جزائر روم اور افریقہ میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، اس لیے فوج کا زیادہ حصہ ادھر ادھر ہی رہتا تھا۔ جنگ کی شرکت کے بہانے سے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سپاہیوں سے آزادانہ ملتے تھے اور ان میں اشتعال پیدا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ مصر اس بغاوت کا مرکز بن گیا۔ اس زمانے میں عبداللہ بن ابی سرح مصر کی گورنر تھے۔ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے عبداللہ بن ابی سرح اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلانیہ تحریک شروع کر دی اور مصر میں جدید پولیٹیکل فرقہ کے لیڈر بن گئے۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے باغیوں کی سازشیں اور مدینہ کا محاصرہ۔ اتفاق سے یہ حج کا زمانہ تھا۔ باہمی قرارداد کے مطابق کوفہ، بصرہ اور مصر سے 1000 کی جمعیت نے حج کے بہانے سے حجاز کا رخ کیا اور مدینہ کے قریب آ کر سب نے خیمے ڈالے۔ حضرت علی اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کیا۔ یہ تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور مصر کے گورنر کے نام ایک خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ مصری باغیوں کے سرغناؤں کو ان کے مصر پہنچنے کے ساتھ فوراً قتل کر دو یا قید کر دو۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خط مروان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اس لیے سب سے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 2 شرطیں پیش کیں: مروان کو حوالہ کر دیے جائے یا خلافت سے دستبردار ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شرطیں نامنظور کیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا، حج کے لیے روانگی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی شہادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بلا کر سمجھایا کہ تم اس ضد سے باز آ جاؤ، لیکن وہ کسی طرح نہ مانے۔ سال کے دستور کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثناء میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ چلی گئیں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہا مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 ہفتہ تک محاصرے میں رہے اور بالآخر باغیوں کے ہاتھ سے انہوں نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب خلافت کے لیے صرف 4 بزرگوں پر نظر پڑ سکتی تھی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے۔ اہل بصرہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے اور اہل مصر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، لیکن اہل مصر اور انقلاب پسندوں کی کثیر تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداروں میں تھی، جن میں زیادہ پیش اشترنخی، حضرت عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ طرفدار لوگ خلیفہ ثانی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے تھے۔ بنو امیہ خلیفہ ثانی کے بعد ابان کا نام لے رہے تھے۔ خلیفہ اول کے بڑے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد انہیں انقلاب پسندوں کے اصرار اور چند کو چھوڑ کر عام اہل مدینہ کی قبولیت بیعت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ ادھر حجاز میں یہ اختلاف درپیش تھے، ادھر شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقلال اور آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے، اور مصر میں محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور مسلمانوں کے امام کا حرم نبوی کے اندر ماہ حرام میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ایسا حادثہ عظیم تھا کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روش۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے اختلاف تھا اور جن میں سے ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی داخل ہیں، ابن سعد جز اہل مدینہ ترجمہ مروان بن حکم، وہ بھی اس کے روادار نہ تھے اور نہ حاشانہ ان کا یہ مقصد تھا۔ واقعے سے پہلے اشترنخی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس شخص یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا معاذ اللہ، میں اماموں کے امام کے قتل کا حکم کیوں کر دے سکتی ہوں؟ بعض دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ اس واقعے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت بھی تھی۔ عجب نہیں ہے کہ ان بدگمانی کی وجہ یہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے ستیلے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے انقلابی جو لیڈر تھے ان میں سے تھے وہ بھی، لیکن ابھی گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی پسند نہ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی قسم کی بے عزتی ہو۔ اگر میں نے ایسا کبھی پسند کیا ہو تو ویسی ہی میری بھی ہو۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی پسند نہ کیا کہ وہ قتل ہوں، اگر کیا ہو تو میں بھی قتل کی جاؤں۔ اے عبید اللہ بن عدی، ان کے یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تم اس کو اس بات کا علم کوئی بھی دھوکہ نہ دے سکتا، یعنی اس بات کو تمہیں کوئی دھوکے میں نہ رکھے۔ اصحاب رسول کے کاموں کی تحقیر اس وقت تک نہ کی گئی جب تک وہ فرقہ پیدا نہ ہوا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا۔ اس نے وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے، وہ پڑھا جو نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح نماز پڑھی جس طرح نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم نے ان کے کارناموں کو غور سے دیکھا تو پایا کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اعمال کے قریب تک نہ تھے۔ اس اعلان سے زیادہ اس افواہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل اور کیا چاہیے؟ یہ پوری تقریر امام بخاری نے جز خلق افعال العباد میں نقل کی ہے اور اس کی مطبع انصاری کتاب دہلی میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد۔ غرض سارے مسلمانوں میں اس وقت ایک ہی جان اور تلاطم برپا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مختصر سی جماعت جو یہ دیکھ رہی تھی کہ جس باغوں کو انہوں نے اپنے رگوں کے خون سے سینچا تھا
وہ پامال ہو رہا ہے۔ اصلاح کا علم بلند کیا۔ اس جماعت کے ارکان اعظام حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سابقین، اسلام میں داخل عہد نبوت میں معرکوں کے فاتح اور خلیفہ اول داماد اور رشتہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ہیرو شجاعان اسلام میں داخل حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے ملقب تھے۔ رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی اور ہمزلف اور خلیفہ اول کے داماد تھے۔ یہ دونوں اس جماعت میں شامل تھے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا۔ کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق اضطراب اور حضرت عائشہ سے مشورہ۔ گزر چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی محاصرہ ہی میں تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالانہ دستور کے مطابق حج کو چلی گئیں۔ واپس آ رہی تھی کہ راستے میں باغیوں کے ہاتھ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی۔ آگے بڑھیں تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مدینے سے بھاگے چلے آ رہے تھے انہوں نے بیان کیا، ہم لوگ مدینے کے لدے بھندے بدوؤں اور عوام الناس کے ہاتھوں سے بھاگے چلے آتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حال میں چھوڑا کہ وہ حیران و سرگرداں ہیں، نہ حق کو پہچان سکتے ہیں، نہ باطل سے انکار کر سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت پر قادر ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جو کہ اپنی عائشہ کے اوپر تکلیف زدہ اوقات گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو جلیل القدر خلفائے راشدین تھے ہمارے، ان کے دور میں، ان کے دور خلافت میں جو تکالیف سہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہم مشورہ کرو کہ اس موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر یہ شعر پڑھے، عربی یہاں پہ لکھی ہوئی میں آپ کو اردو میں سناتی ہوں۔ اگر میری قوم کے سردار میری بات مانتے تو میں ان کو خطرے سے باہر لے آتی۔ اس کے بعد وہ مکہ معظمہ واپس چلی آئیں۔ عام لوگوں کو اس حادثے کی اطلاع ہوئی تو لوگ ہر طرف سے سمٹ کر ان کے پاس آنے لگے۔ انہوں نے طلب اصلاح کی دعوت دی۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے مروی ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قوم کی طرح کوئی قوم نہیں جو اس آیت کے حکم سے اعراض کرتی ہو۔ موطا امام مالک نے اسے درج کیا ہے کہ اگر مسلمان جماعتیں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بس اگر ایک دوسرے پر ظلم کریں تو ظلم کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ حکم الہی کی طرف سے وہ رجوع کرے، اور جب رجوع کرے تو دونوں میں صلح کروا دو۔ سبحان اللہ، ایک طرف دیکھیے تو کم عمری اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری کہ امت کا کل مختار ہونا، امت کو سنبھالے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کی جو ہماری مائیں تھیں انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا تھا، اور ان میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ بخشا کہ انہوں نے اقتدار بھی قائم کیا تھا بعد میں امت کے لیے اصلاح کا جس قدر ہو سکا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ اگر باقی صحابہ کرام سے ہیں تو 2000 سے زائد حدیث مبارکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز وثوق اور ثبوت کے ساتھ مثبت طریقے سے ہمارے لیے بالکل سنت کے عین مطابق اتھینٹک طریقے سے پیش کی گئی ہے اور بالکل واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تربیت کی، ان کو علم کنورٹ کیا، ان کو علم سکھایا، ہمارے لیے بھی اصلاح کے ایسے ہی طریقے چھوڑ گئی ہیں۔ تو ہمیں بھی آج کے اس پورے موضوع کو پڑھ کے صرف ایک ہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ وقت اور حالات عورت کی ذمہ داری بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی زندگی میں ایسا کوئی موقع نہ لائے کہ آدمی کے بغیر زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑے، کوئی ایسی مشکل سر پیش آ جائے، لیکن کتنے حوصلے کے ساتھ، کتنے ظرف کے ساتھ، کتنی ہمت کے ساتھ، کتنی سمجھداری کے ساتھ، کتنا سلیقہ شعری کے ساتھ اور کتنی قناعت کے ساتھ جو ہے ہر ایک چیز کو وہ عمل کرتی رہیں اور اصلاح کے طور پر کام کرتی رہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو بھی اپنی اصلاح کی، اپنی اولادوں کی، اپنے خاندانوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔